امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، کزل گونجا لار۔ کزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے، مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود، مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 8، حدوثو سیودہ۔ حدوثو سیودہ خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے، جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم بوس رضوان لیٹو نے قتل نہیں کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے محبت کرنے گھر واپس آئے ہیں، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتے ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رضوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 7، ساندک ککوسو۔ کارسو ناخوش شادی میں ایک عورت ہے۔ اس کا شوہر ریحا ایک بدتمیز آدمی اور بیکار باپ ہے۔ اس لیے جب کارسو اپنے تیسرے بچے کو جنم دیتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے 3 سالہ بیٹے کوزے کو اپنی ماں فیلس کے ساتھ کچھ دیر رہنے کے لیے استنبول بھیجتی ہے، تاہم استنبول کے رستے میں کوزے لاپتہ ہو جاتا ہے۔ 3 سال کی تلاش کے بعد کارسو مرسن کے سفر پر کوزے کو دیکھتی ہے۔ کارسو اپنے بیٹے کے ساتھ دوبارہ ملنے پر راحت محسوس کرتی ہے، تاہم کوزی جو اب ڈینیز کے پاس رہتا ہے اسے نہیں پہچانتا۔ کارسو کو اپنے بیٹے کو واپس جیتنے کے لیے لڑنا پڑے گا، جبکہ اس کی مشکل خاندانی صورتحال سے نمٹنا پڑے گا۔ نمبر 6، انجی تانے لیری۔ اعظم، جو اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے، ایک ادب کا استاد ہے جو اپنے طالب علموں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی زندگی ایک ہی رات میں مکمل طور پر بدل جاتی ہے جب وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے جرم میں جیل جاتا ہے، تاہم حقیقت کچھ اور ہے۔ اعظم کے پاس ایک بڑا راز ہے جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتا۔ اعظم، جس نے 4 دیواری کے درمیان کئی سال گزارے ہیں، جیل سے باہر آنے کا اس کا ایک ہی مقصد ہے، اپنے بچوں کو ڈھونڈنا اور ان کے ساتھ کھانے کی میز پر دوبارہ بیٹھنا، لیکن یہ بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ نمبر 5، بہار۔ بہار 20 سال پہلے میڈیکل اسکول سے گریجویشن کرتی ہے، لیکن اس نے میڈیسن میں کیریئر بنانے کے بجائے گھریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا۔ اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاووزولو سے ہوئی ہے، اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا یاووزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے۔ بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعزم ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیوند کاری ہے۔ خاندان میں واحد ہم آہنگ جگر تیمور کا ہے۔ یاووزولو خاندان کے لیے، جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے، کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ نمبر 4، یلان۔ میلیکے، جو بے قصور ہے، اپنے شوہر کو قتل کرنے کے جرم میں سزا یافتہ ہے اور 20 سال بعد رہا ہو جاتی ہے۔ اس کا واحد خواب اپنی بیٹی ہازال کے ساتھ دوبارہ ملنا ہے اور اس کے ساتھ کھانے کی میز پر دوبارہ بیٹھنا ہے، جسے اس نے بچپن میں اپنی بہن کے سپرد کیا تھا۔ تاہم میلیکے نہ صرف باہر اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہے، بلکہ جھوٹ سے بنی
ایک نئی جیل کا بھی انتظار کر رہی ہے۔ جیسے جیسے ملکہ ایک ایک کر کے اپنے سے کہے گئے جھوٹ کا پردہ فاش کرتی ہے، وہ یہ بھی سمجھ جائے گی کہ وہ کس قسم کے کھیل میں پڑ گئی ہے۔ دھیرے دھیرے اس لڑکی کے قریب پہنچتے ہوئے جسے وہ برسوں سے کسی اور کو اپنی ماں کہہ رہی ہے، وہ بھی اپنے قاتل کے اصل بے نقاب کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ اس ڈرامے میں سب سے زیادہ ضمیر والا سب سے زیادہ ہمت والا ہوگا، اور بے رحم سب سے زیادہ وفادار ہوگا۔ نمبر 3، بیرگیجے مسالی۔ ماہر، جس کے والد کو دنیزلی شہر میں کرشت کی لمچی نے قتل کر دیا تھا، 20 سال بعد ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر واپس آیا، جو اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے پہلے دن واپسی پر اس کا کرشت کی بیٹی جان فیضا نامی لڑکی سے ایک سامنا کروا، اور وہ فوری طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جیسا کہ ماہر اس پورے اسرار عورت کو تلاش کرتا ہے، وہ کرشت پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اس کے پھسلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ماہر کو احساس ہے کہ اس کا موقع کرشت کی بیٹی کی شادی میں آئے گا، لیکن جو وہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جو ایک غیر متوقع موڑ سے بھری ہوئی رات کا آغاز ہوگا۔ نمبر 2، لیلا حیات اشک عدالت۔ نوجوان لیلا کی زندگی اس وقت تباہی سے دو چار ہو جاتی ہے جب اس کے والد حلمی نے نور سے شادی کر لی، جو ایک بار لیلا کی مرحوم والدہ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ محبت میں اندھا ہو کر حلمی کو لیلا کی نئی سوتیلی ماں کا عذاب نظر نہیں آتا، جو ان کے گھر کو ایک زندہ ڈراؤنے خواب میں بدل دیتی ہے۔ افسوسناک طور پر حلمی کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ نور وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے، اور اکیلی رہ گئی لیلا نے اس عورت سے بدلہ لینے کی قسم کھائی جس نے اس کے خاندان کو تباہ کیا اور اس کی زندگی چرا لی۔ نمبر 1، ازاگ شہر۔ عالیہ البورہ اپنے مرحوم شوہر کے جنازے اور اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے ماردین پہنچتی ہے، تاہم یہ آخری واپسی کے ایک نقطہ کی نشاندہی کرتی ہے، اور البورہ سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البورہ قبیلے کا سربراہ جیہان البورہ عالیہ کی جدوجہد سے لا تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے بچے کو لے کر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ماضی کی تاریکی، پوشیدہ رازوں اور خطے کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے عالیہ البورہ اپنے آپ کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان کے ساتھ ایک شدید جدوجہد میں پھنسا پاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔